سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ ایڈورٹائزنگ کلاس بہت اہم ہے. اور اس ایڈورٹائزنگ کلاس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم پیسہ کمائیں گے کس لیے؟ تاکہ ہماری ضروریات پوری ہو. ٹھیک ہے نا؟ ہم اسی لیے پیسہ کمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے, ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی. ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بعض لوگ پیسہ کماتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ خواہشات ہماری کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے اور وہ کمانا خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اس کی خواہشات پوری ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ خواہشات اپنی پوری کرنے کے لیے کمانا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا ایک منٹ ذرا, میرے ایک دوست آئے. کمانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن اسی لیے آپ کو دو کام کرنے ہوں گے. آپ کو اپنی خواہشات, اپنی ضروریات کو کم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور پیسوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہوگا. سمجھ آ رہی نا آپ کو اس بات کی؟ تو تبھی آپ کی ضروریات اور آپ کا پیسہ جو ہے اس کے مطابق ہوگا, یا پیسہ اس سے بڑھ جائے گا. اس کے بعد جو دوسری چیز اہم ہے وہ یہ کہ دیکھیں الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں. اللہ رب العزت مال میں برکت دیتے ہیں تو مال پورا ہو جاتا ہے, ضروریات پوری ہوتی ہیں. اگر مال میں سے برکت ختم ہو جائے, بے برکتی ہو جائے, تو پھر ضروریات انسان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی, چاہے مال جتنا زیادہ کیوں نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مال کے اندر ہمیں کثرت نہیں چاہیے, برکت چاہیے. ٹھیک ہے؟ ایک مثال حضرت عبداللہ ابن کون سے صحابی تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی اولاد میں اور مال میں برکت دے دے. تو ان کے مال میں جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ان کے پاس اللہ رب العزت کے مال میں اتنی برکت دی تھی کہ بچے جب کھیلتے تھے تو سونے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ اللہ نے ان کے مال میں برکت دی تھی. تو یہ مال کی برکت ہوتی ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جب فوت ہوئے تو ان کے 4 بیٹے تھے, اور ایک بیٹے کے وراثت میں کل 8 یا پتہ نہیں 9 درہم آئے تھے. اور مروان بادشاہ تھا, پتہ نہیں حشام بادشاہ تھا, اس کے ایک بیٹے کے حصے میں 10 ہزار درہم آئے تھے وراثت کے اندر. اور وہ عالم نے منصور بادشاہ کو بتایا کہ میں نے ان دونوں بیٹوں کا, یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو بھی دیکھا تھا اور مروان کے بیٹوں کو بھی دیکھا تھا. مروان کے بیٹے بھیک مانگ رہے تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے نے ایک مجلس کے اندر 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کیے تھے. ٹھیک ہے؟ تو مال میں اگر برکت ہوگی تو کیا ہوگا کہ مال ہماری ضروریات کو پورا ہوگا, بچ جائے گا, ہمارا اضافی فائدہ ہوگا. اگر مال کے اندر برکت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا, ہمارے پاس مال آئے گا اور ساتھ ہی نقصان ہوگا ہمیں. مال آئے گا ساتھ بیماری آ جائے گی, مال آئے گا کے ساتھ پریشانی آ جائے گی, مال ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بابرکت مال تلاش کرنا چاہیے. تو بابرکت مال اگر ہمارے پاس آئے گا تو وہ کیا ہوگا, ہماری ضروریات کو پورا ہو جائے گا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس لیے بابرکت مال کون سا ہوتا ہے؟ حلال مال بابرکت ہوتا ہے, حرام مال میں برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ سیدھی سی بات ہے. جو مال آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے کمائیں گے, اگر وہ آپ ایک دن کا 1 لاکھ کمائیں گے تب بھی وہ آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا. اگر اللہ کو راضی کر کے آپ مال کمائیں گے اور آپ مہینے کے اندر 4-5 ہزار روپے کمائیں گے تب بھی وہ آپ کی ساری ضروریات کو پورا کرے گا. اور یہ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا, یہاں علماء موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ مدارس کے اندر کتنی کم تنخواہیں ہوتی ہیں, پھر بھی مدارس والوں کے لیے وہ پوری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم نے, یعنی کہ میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم مہینے کا 50,000 کما لیں تو ہم مہینے کا 1 لاکھ کما لیں, چلے میری اور آپ کی سوچ ہے کہ مہینے کا 1 لاکھ اگر ہم کما لیں ہماری زندگی آرام سے گزر سکتی ہے. لیکن وہ لوگ جو مہینے کا 1 لاکھ کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ ان کی زندگی سکون سے گزر رہی ہے, وہ کہیں گے کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ سب نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں ہم نے جو گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہے اور جو میں نے سکھائی ہے, میرا مقصد جو تھا مین یہ کہ ہم رزق حلال کمائیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ گرافکس بہت اہم چیز ہے موجودہ زمانے کے اندر. ایڈورٹائزنگ دنیا کی اہم ترین آپ سمجھ لیں چیز ہے, جس کے ذریعے باقاعدہ تہذیبوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں صرف ایڈورٹائزنگ سے. ٹھیک ہے؟ اور ایڈورٹائزنگ دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کاروبار ہے اس وقت. دنیا کے اندر سب سے بڑا جو کاروبار ہو رہا ہے وہ ایڈورٹائزنگ کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ حلال بھی کمائیں اور کمائیں بھی اس کے اندر ایڈورٹائزنگ کے ذریعے, تاکہ معاشرہ بھی سدھرے اس کے ذریعے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, آپ دیکھیں کہ ایڈورٹائزنگ جو میں ابھی آپ کو ایڈورٹائزنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایڈورٹائزنگ جو معاشرے میں ہو رہی ہے وہ کیسی ہے, اور ہمیں جو ایڈورٹائزنگ کرنی ہے وہ کیسی ہے. ٹھیک ہے؟ گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے ہم کس طریقے سے دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں اور ہم کس طریقے سے حلال کما سکتے ہیں.
تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں, آپ کو میں بتاتا ہوں ایڈورٹائزنگ کی اہمیت کیا ہے. جتنے ٹی وی چینل چلتے ہیں, جتنی فلمیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کے اوپر ہم فیس بک چلاتے ہیں فری میں, ہم یوٹیوب چلاتے ہیں فری میں, بلکہ یوٹیوب والے تو ہمیں پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ویب سائٹ بناتے ہیں یہاں پہ فری کے اندر, کتنا کچھ فری میں کر رہے ہیں, اخبارات چھپتے ہیں, یہ سارے کے سارے کہاں سے کماتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے ان کے ملازمین کی تنخواہیں وغیرہ سب پوری ہوتی ہیں ایڈورٹائزنگ سے, ٹھیک ہے. ٹی وی کے اندر پروگرام آپ دیکھتے ہیں, ٹی وی شو کے درمیان وہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فضول بیکار پروگرام ہے, لیکن وہاں وہ ٹی وی پروگرام کس سے چل رہا ہوتا ہے؟ اشتہار کے ذریعے, ٹھیک ہے, اشتہارات کے ذریعے کمائی ہو رہی ہوتی ہے. میں ابھی گوگل وغیرہ پہ تھوڑا ہمارا ٹائم ضائع ہوگا اگر میں سرچ کروں گا, آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں ایڈورٹائزنگ وغیرہ, تو ایسی ایسی ویب سائٹ ہے کہ مہینے کا $1 ارب سے زیادہ کما رہی ہے اشتہارات سے. یعنی یہ عام ویب سائٹ نہیں, بڑی سطح کی ویب سائٹ, میں نے اس وقت پڑھا تھا. تو اس طریقے سے یعنی کمائی ہو رہی ہے اشتہارات کی, ٹھیک ہے. تو یہ اشتہارات کی ایک تو یہ اہمیت ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا بزنس اس کے اوپر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر یعنی ہمارے ملک کے اندر جو مغربی تہذیب مسلط ہوئی ہے, سب سے بڑا ہاتھ ایڈورٹائزنگ کا ہے, سب سے بڑا ہاتھ. فلمیں بہت بعد میں ہے, سب سے پہلے اشتہارات ہیں, اس کے بعد بچوں کے کارٹون ہیں, اس کے بعد جا کے ان کے ڈرامے اور فلمیں وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, ڈرامہ ہر کوئی نہیں دیکھتا, فلم ہر کوئی نہیں دیکھتا, لیکن کارٹون بچے دیکھتے ہیں سارے, اشتہارات ہر کوئی دیکھتا ہے. آپ تلاوت کے لیے قرآن یعنی آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سننے کے لیے ٹی وی چلا لیتے ہیں, آپ کوئی اہم پروگرام ہو رہا ہے اس کے لیے ٹی وی چلاتے ہیں, بیچ میں اشتہار آتا ہے. آپ کرکٹ دیکھنے کے لیے پروگرام ٹی وی چلاتے ہیں, اس کے درمیان میں اشتہار آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹی وی چینل سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں ریٹنگ کے پیچھے کہ ہماری ریٹنگ زیادہ ہو جائے, ہماری ٹریفک زیادہ آ جائے. وہ کیوں بھاگتے ہیں ٹریفک کے پیچھے؟ اس لیے کہ جب ٹریفک زیادہ آئے گی پروگرام میں, اشتہار اتنا قیمتی بکے گا ہمارا. کرکٹ میچ کے دوران پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہوگا, اس کے درمیان میں اگر اشتہار چلانا ہے نا, 1 سیکنڈ 5-10 سیکنڈ کا اشتہار چلانا ہے, تو اس کی قیمت پھر لاکھوں میں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس بات کی؟ اب ٹی وی کے جو اوپر اشتہار آتا ہے یہ 30 سیکنڈ کا ہوتا ہے, ٹی وی کے اندر اشتہار آتا ہے 30 سیکنڈ کا ہوتا ہے, اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا یہ 30 سیکنڈ کا اشتہار کم از کم 65 لاکھ روپے کا بنتا ہے. 30 سیکنڈ کی ویڈیو اشتہار جو بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ 65 لاکھ روپے کا بنتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ چلایا جاتا ہے, تو اس کے پیسے الگ ہوتے ہیں کہ ٹی وی میں کتنی دیر بعد آنا ہے, کتنی دفعہ آنا ہے, ایک دن میں اتنی دفعہ دکھائیں گے تو اس کے اتنے پیسے لگیں گے. فلاں پروگرام زیادہ چلتا ہے تو فلاں یعنی حامد میر کا پروگرام ہے, مبشر لقمان کا پروگرام ہے, اس کے لوگ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو لہٰذا اس کی قیمت زیادہ ہوگی. سر عام میں پروگرام میں اشتہار آئے گا تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی, اور وہ سر عام پروگرام میں جو اشتہار آئے گا اسی اشتہار سے سر عام والے بھی کمائیں گے اور چینل والے بھی کمائیں گے. سمجھ آئیے آپ کو اس بات کی؟ ہاں بھائی, سب کو سمجھ آ رہی ہے جو جی میں صحیح سمجھا رہا بالکل ہوں؟ آ رہی جی. تو یہ ایڈورٹائزنگ اتنی اہم چیز ہے, ٹھیک ہے. اور اسی ایڈورٹائزنگ کے ذریعے آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں کریم کا بائیکاٹ کیا ہم لوگوں نے, کیوں؟ انہوں نے اشتہار لگایا ہوا تھا ایک. اس سے پہلے آپ کو یاد ہو پچھلے سال کی بات ہے, اشتہار آیا ہوا تھا, لڑکی گھر سے بھاگتی ہے, کرکٹ ٹیم میں جاتی ہے, اور جا کے وہاں پہ وہ کیا کر رہی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, وہ جیت جاتی ہے. باپ اس کا مخالف دکھایا ہوتا ہے, جس پہ اوریہ مقبول جان نے پروگرام بھی کیے تھے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے, رمضان المبارک کے اندر ایڈورٹائزنگ دیکھیں کیسے تبدیل ہو جائے گی. پورا سال جو میوزک لگا کے اشتہار دکھا رہے ہوتے ہیں, رمضان المبارک میں وہ قرآن مجید کی تلاوت لگا کے آپ کو کہیں گے کہ جی ہمارا میزان گھی جو ہے یہ استعمال کرو آپ, ٹھیک ہے نا. وہ بچے کو دکھائیں گے, چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا جائے گا, اور ایک بوڑھے آدمی کو, پچھلے سال میرا خیال اشتہار آ رہا تھا, بوڑھے آدمی کو وہ افطاری کا سامان دے کے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ ایڈورٹائزنگ. ابھی ہم اس ایڈورٹائزنگ کو پڑھیں گے. اب آپ یعنی بحیثیت گرافک ڈیزائنر اس کا جز بن چکے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایڈورٹائزنگ ٹیم کے اندر شامل ہو چکے ہیں, اور آپ کیا کریں گے, آپ جتنا کمائیں گے صرف ایڈورٹائزنگ سے کمائیں گے. جو بندہ آپ کے پاس آئے گا, جو بھی کمپنی بندہ جو آپ کے پاس آئے گا, وہ آپ سے صرف اس وجہ سے آئے گا وہ اپنی ایڈورٹائزنگ چاہتا ہوگا, دوسرا کوئی مقصد ہوگا ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے ایڈورٹائزنگ کرنی ہے. تو اب میں آپ کے سامنے ایڈورٹائزنگ کے شرعی اصول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں شریعت کیا کس چیز کی اجازت دیتی ہے, ہم نے ویسی ایڈورٹائزنگ کرنی ہے. اگر آپ ویسی ایڈورٹائزنگ کریں گے, آپ کے مال میں برکت ہوگی, آپ کے کام میں برکت ہوگی, آپ کا کاروبار پھیلے گا, اور آپ کے پیسہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا. اور اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ بھئی فلاں کا آرڈر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے, لیکن بڑا آرڈر آ رہا ہے, مجھے پاس زیادہ پیسے آئیں گے, اور اگر آپ اس کو آرڈر کو لے لیں گے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی آپ کے کام میں شامل ہو جائے گی, تو پیسہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس آ جائے, لیکن برکت
چلی جائے گی اور پھر آپ پریشان رہیں گے کہ یار اس کام میں فائدہ نہیں ہے, کوئی اور کام ڈھونڈتے. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہاں تک سمجھ آئیے آپ سب کو؟ جی سر جی آ گئی سمجھ. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں یہاں پر ایڈورٹائزنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایڈورٹائزنگ کیا ہے, کیسے کی جاتی ہے, اصول کیا ہے, کیا طریقہ کار ہے, سب دیکھتے ہیں. دیکھیں ایڈورٹائزنگ ہوتی کیا ہے, اپنی مصنوعات یعنی ہماری پروڈکٹ, ہماری خدمات دونوں شامل ہیں. مصنوعات کے مراد ہماری وہ جو تیار کردہ اشیاء بھی ہو سکتی ہیں, ہماری خدمات بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, دونوں. ان دونوں کو شہرت دینا, ان کی سیل میں اضافہ کرنا. ایک منٹ ذرا. ایڈورٹائزنگ اپنی مصنوعات سے مراد پروڈکٹ بھی ہے, اور یعنی مصنوعات سے تیار کردہ اشیاء بھی مراد ہیں, اور خدمات دونوں کو ہم مصنوعات کہہ رہے ہیں یہاں پر. ان کو شہرت دینا, ان کی سیل میں اضافہ کرنا, لوگوں کو ذہن میں ان کے اس برانڈ, اپنے برانڈ کے بارے میں مثبت رائے کو فروغ دینا کہ ہمارا جو کام ہے یہ اچھا ہے, لوگوں کو اپنا برانڈ خریدنے پر آمادہ کرنا, اور اسی سے متعلق تمام لوازمات. ٹھیک ہے, ہر ایسا کام جو آپ کے کاروبار کی شہرت کو کے لیے ہو, لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہو, جو آپ کے کاروبار میں اضافے کا سبب بنے, وہ کیا ہے, ایڈورٹائزنگ. اس کے لیے جو طریقہ آپ اختیار کریں گے وہ کیا کہلائے گا, ایڈورٹائزنگ کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس طریقے کے اندر شریعت کیا کہتی ہے ہمیں کہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کیا کرتے تھے, بازار کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی میرا قافلہ آیا ہے شام سے, تو یہ چیز ہے, جس نے خریدنی ہے خرید لے. ٹھیک ہے, پرانے زمانے کے اندر ایڈورٹائزنگ کا طریقہ ہے کہ قافلہ آتا تھا تو کبھی اونٹ کے اوپر, جناب اونٹ کے اوپر ڈھول والا بیٹھ کے ڈھر ڈھر بجاتا ہوا گزرتا تھا, وہی شام کا قافلہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو لوگ جاتے تھے قافلے سے سامان خرید آتے تھے. کسی نے کوئی چیز بیچنی ہے بازار میں, کچھ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے وہاں سے اعلان کر رہا ہے, بھائی میرے پاس یہ چیز ہے, کس نے خریدنی ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس غلام ہے, کس نے خریدنا ہے. ایڈورٹائزنگ کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے, اب جدید طریقہ آ گیا, تو ایڈورٹائزنگ فی نفسی ہی جائز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ٹھیک ہے, ایسی تجارت جو تم اپنی مرضی کے ساتھ آپس میں کرتے ہو, وہ کیا ہے, جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم ہماری جو خدمات ہیں یا ہماری جو مصنوعات ہیں, ہم وہ اس کی تشہیر کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے پاس آئیں, تو یہ جائز ہے. لیکن پھر اس کے اندر ناجائز کیا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو معلومات دے رہے ہیں وہ درست ہو. ٹھیک ہے, آپ نے جو لوگوں کو بتائیں کہ بھئی میں جو آپ کو چیز بیچ رہا ہوں یا میں جو آپ کو خدمات دوں گا, تو اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. میں آپ کو چیز بیچ رہا ہوں, اس کے اندر یہ چیز ایسی ہے جیسے, ٹھیک ہے, یہ بتانا کیا ہوگا, معلومات درست ہونا ضروری ہے. اگر کوئی عیب ہے تو عیب چھپانا نہیں چاہیے, بلکہ کیا کرنا چاہیے, وہ چیز بیچے ہی نہ. اگر بیچنی ہے تو عیب بتا کے بیچے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس دن بادل آ جاتے تھے کپڑا نہیں بیچتے تھے کہ لوگوں کو اندھیرے میں سے ہی پتہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی. اسی طریقے سے اب آپ ایڈورٹائزنگ کریں گے, آپ کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی ویب سائٹ کے لیے اشتہار میں بناؤں گا, ٹھیک ہے, آپ کے فیس بک پیج کے لیے میں پوسٹیں بناؤں گا, تو آپ ان سے طے کریں گے. تو آپ نے ان کو دھوکہ نہیں دینا کہ بھئی آپ ان سے وعدہ کر لیں کہ میں آپ کو کیا کہتے ہیں 5 پوسٹیں بنا کے دوں گا, اور پھر آپ ان کو سیدھے ایک ہی صرف سنگل رنگ کے اوپر نہ بیک گراؤنڈ لگائیں اور سادہ سا لکھ کے دے دیں, اور آپ کہیں کہ بھئی ہمارا ایسے ہی طے ہوا تھا. ایسے نہیں کریں گے, آپ بالکل صحیح معلومات دیں گے. ایک منٹ ذرا کال آ رہی ہے. یہ ہے کہ معلومات درست ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ غلط معلومات دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, یہ دھوکہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی. دوسری چیز کیا ہے کہ پروڈکٹ کے بارے میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, مبالغہ آرائی کریں گے تو کیا ہو جائے گا, دھوکہ دینے میں آ جائے گا. جیسے کہ دیکھیں, ایسی خصوصیات بیان کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں. میں آپ سے کہوں گا جی میں آپ کو یہ کورس کروا رہا ہوں, تو آپ یہ کورس کر لیں تو آپ اس سے مہینے کا اتنے لاکھ روپے کما لیں گے. یا میں کہوں گا ابھی آپ کورس کریں, ایک ہفتے میں آپ کو کورس کراؤں گا, اگلے ہفتے آپ اتنے لاکھ کے مالک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ مبالغہ آ رہی ہے نا, پھنسانے والی. دیکھیں ایک بندہ, یہ اس میں کوئی, میں نے ابھی آپ کو کورس کروایا ہے, ٹھیک ہے, ایڈورٹائزنگ کا, یہ گرافک ڈیزائننگ کا. گرافک ڈیزائنر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں فائور کے اوپر, جو ایک پوسٹ کے $500 لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ڈیزائن بنانے کے $500 لے رہے ہیں, ویب سائٹ بنانے کے لے رہے ہیں. لیکن میں آپ سے کہوں گا جی آپ ابھی میرے پاس سیکھیں گے اور فوراً لینا شروع کر دیں گے, تو دھوکہ ہو جائے گا نا. پورا ٹائم لگے گا, پروسیس ہوگا. میں نے جیسا کہ اپنے جو پوسٹ لگائی تھی, میں نے اس میں باقاعدہ لکھا تھا کہ اس کے لیے کیا ہوگا, فری لانسنگ وغیرہ آپ کو سکھائی جائے گی, اور میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ اس میں کمانے میں ٹائم لگے گا آپ کو.
تو کام کے اندر آپ نے مبالغہ آرائی نہیں کرنی کہ آپ کسی کو جا کے کہیں گے جی آپ ایڈورٹائزنگ شروع کرا لیں، آپ کے پوسٹر بنا کے فیس بک پہ لگاتا ہوں، 1 مہینے کے اندر آپ کی جو سیل ہے وہ 3 گنا بڑھ جائے گی، 5 گنا بڑھ جائے گی، 1 مہینے میں آپ کو 50,000 کا نفع ہو جائے گا، ایسے جا کے مبالغہ آرائی کریں کسی کو، تو یہ کیا ہوگا؟ دھوکا ہوگا جو شرعاً حرام ہے. سمجھ آ گئی؟ کسی کو آپ اس طرح جھوٹا مبالغہ کر کے کسی کو کوئی چیز بیچ دیں گے، وہ خرید لے گا تو دھوکا ہو جائے گا، آپ کے مال کی برکت ختم ہو جائے گی. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ میں خاص طور پر اشتہار بنائیں گے نا آپ دیکھیں یہ جیز وغیرہ یوفون ان کے جو اشتہار ہوتے ہیں پیکیجز، ان کے جو اشتہار لگے ہوتے ہیں وہ 3 روپے میں ساری رات اس طرح لکھا ہوتا ہے بڑا کر کے، اور بالکل چھوٹا کر کے سائڈوں پہ باریک سا لکھا ہوتا ہے شرائط و ضوابط لاگو ہے اور جمع ٹیکس اس طرح کا لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں اشتہار میں لکھا ہوتا ہے کہ 12 روپے کا پیکیج ہے، جب آپ پیکیج کراتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی 15 روپے کٹ چکے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. وہ پوچھیں گے کیوں کٹ رہے ہیں جی یہ تو ٹیکس تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ وہ اپنی معلومات پوری لکھ بھی رہے ہیں لیکن کیسے لکھ رہے ہیں کہ خوبیاں بڑی بڑی کر کے لکھ رہے ہیں اور خامیاں بالکل چھپا کے لکھ رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی دھوکہ ہی ہو گیا نا. تو ایسا بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. جو چیزیں صحیح طرح لکھی جائے. اب دیکھیں اچھی خاصی اگلی چیز ہے موسیقی. اچھی خاصی حلال چیز ہے، آپ اسے بیچ رہے ہیں لیکن اس کے اندر موسیقی ڈال دیں گے، ویڈیو کے اندر آتی ہے آپ کے تو اس میں زیادہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو موسیقی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اچھی خاصی چیز آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح تو اب یہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں آتا ہے، زیادہ آڈیو ایڈیٹنگ میں نہیں آتا، اس میں گرافکس میں نہیں آتا. تو آگے کرتے ہیں. اگلی چیز ہے تصاویر کا استعمال. تصاویر کا استعمال آپ یاد رکھیں، دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، ٹھیک ہے. نامحرم عورت سے تو ویسے پردہ ہے. اب اگر اشتہار کے اندر آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو برکت کی بات بتا رہا تھا، تو یہ جو فحاشی ہے یعنی عورتوں کی تصویریں وغیرہ اگر آپ لگاتے ہیں تو فحاشی ویسے بھی ان اسباب میں سے ہے جو برکت کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. برکت کو ختم کرنے والے اسباب احادیث کے اندر جو بیان ہوئے ہیں ان کے اندر جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، امانت میں خیانت کرنا ہے اور فحاشی ہے. کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ یہ اپنے کام میں یہ کاروبار میں یہ کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے کہ اس سے آپ کے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو برکت ختم ہو جائے گی تو کیا فائدہ؟ ایسا پیسہ آئے گا جو مصیبتیں لے کر آئے گا. تو اس لیے اس چیز کا آپ لوگوں نے استعمال، میرا مقصد بھی یہ تھا کہ یار آپ لوگوں کو میں سکھاؤں گا. آپ جیسے لوگ سیکھیں گے تو آپ مارکیٹ میں بتا تو سکیں گے کہ بھائی تصویر کے بغیر بھی اشتہار بن سکتا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے ہر چیز بیچنے کے لیے عورت کی تصویر ہی لگانی ہے. آپ عورت کی تصویر نہیں لگائیں گے تب بھی اشتہار بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ دیکھیں کپڑے کی بھی اگر آپ اشتہار بنا رہے ہیں تو آپ چہرہ چھپا دیں عورت کا، کپڑے ایسے دکھا دیں. ضرور تھوڑی کہ چہرہ دکھائیں گے تو اشتہار پورا ہوگا. تو یہ چیزیں تصویر، جاندار کی تصویر لگانا خاص طور پہ عورت کی تصویر یہ حرام ہے. خاص طور پر یعنی عورت کی تصویر تو چاہے آپ آف لائن ہارڈ ویئر ہو یا سافٹ ویئر ہو دونوں صورتوں میں حرام ہے. اور یعنی سافٹ کاپی کمپیوٹر وغیرہ کے لیے آپ بنا رہے ہیں تو مرد کی تصویر آپ لگا سکتے ہیں لیکن نہ لگائیں تب بھی ٹھیک ہے، چلتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ تصویر لگائیں گے تو زیادہ. آپ اشتہار اتنا خوبصورت بنائیں، ایسے طریقے سے بنائیں کہ ضرورت ہی نہ پڑے. اور پھر خاص طور پہ اگر آپ نے عورت کی تصویر وغیرہ لگانی ہے یعنی کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ایسا لگائیں نا جیسے ابھی ہم نے دیکھا آرٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں. میں دکھاتا ہوں، میں نے ایک نا اشتہار بنایا تھا، اللہ کرے فوراً ہی مل جائے، بیوٹی پارلر کا. تو اگر یہاں پڑا ہوگا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو کچھ نہیں ہوتا، یعنی اس کے بغیر بھی تصویر آپ کا اشتہار بن سکتا ہے. شاید اس میں ہو. چند دن پہلے میرے نظروں کے سامنے گزرا تھا اس لیے میں نے کہا چلو جلدی سے آ جائے گا، ابھی دکھا دوں گا آپ کو. یہ پی ایس ڈی فائل ہے. اب یہ میں آپ کو کیسے دکھاؤں؟
نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں دونوں طرف یہ لڑکی کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف لکیریں ہیں، اس کا آنکھیں وغیرہ کچھ نہیں ہے، چہرہ وغیرہ کس طریقے سے بنا ہوا ہے. PSD فائل ہے تو کافی جیسے ٹائم لگے گا ڈاؤن لوڈ ہونے میں. اور پھر چلیں کھول کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. تو آپ مطلب ایسے طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اشتہار بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے ہم چلتے ہیں. معلومات کی درستگی، شفی کا استعمال، تصاویر کا استعمال، اس چیز کا آپ نے بطور خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ ایڈورٹائزنگ ہے مسلمانوں کے اخلاق کو، نوجوانوں کے تباہ کر کے رکھ دیا اس نے، ٹھیک ہے. 3 روپے میں ساری رات گپ شپ کرو اور بھگاؤ، اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے. آپ جانتی ہوں گے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بلکہ آپ لوگ، کہ آج کل کی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ تہذیبی لڑائی کے اندر ہمارے اوپر جو انڈیا کی، امریکہ کی، یورپ کی تہذیب مسلط کی جا رہی ہے، ہم سے جو ہماری معاشرتی اقدار ختم کی جا رہی ہیں، اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ ان اشتہارات کا ہے، ٹھیک ہے. اب ان اشتہارات میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے اندر ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے. وہ لوگ جو ہیرو بننے کے قابل ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو ہمارا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ان کا لباس دکھایا جاتا ہے، ان کی وہ دکھائی جاتی ہے، انداز دکھایا جاتا ہے، ان کا بولنے کا، ان کا چلنے کا انداز، اور ہمارے نوجوان اسی کو کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسٹیٹس بنایا ہوا ہے ہر بندے کا، اور اس کے پیچھے لوگوں کو بھگایا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ تنزل کی طرف جا رہا ہے. تو ہم نے ان چیزوں سے بچ کے ہم اچھا چیز ان کو دکھا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ چیز اس کے اندر غلط ہے. ایک اور چیز اس کے اندر غلط ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایڈورٹائزنگ کسی کی جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں جس چیز کی، وہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی دیکھو یہ آپ کی ضرورت ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، آپ ان فوائد کے لیے اس چیز کو استعمال کریں، ٹھیک ہے نا. آپ گاڑی چلا رہے ہیں کہ گاڑی آپ کا سفر آسان کر دے گی، آپ اس لیے گاڑی چلائیں، ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ گاڑی کے اشتہار کے اندر ماں کو لے کر آتے ہیں اور ماں کی محبت دکھا کے گاڑی بیچنا چاہتے ہیں آپ. یہ چیز ہمارے اشتہارات میں دکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے جذبات کو استعمال کیا جاتا ہے، ہماری کیا کہتے ہیں مذہبی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جس چیز میں لوگوں کو وہ انٹرسٹ ہے وہی چیز دی جائے گی. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ رمضان میں اشتہارات کے اندر دکھا رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اور روزہ کو افطار کیا جا رہا ہے. اسی طرح کسی کے اندر عشق محبت دکھائی جاتی ہے، کسی کے اندر ماں کی محبت دکھائی جاتی ہے. لوگ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ شیمپو کا اشتہار ہے، اس میں شاہد افریدی کو لے کر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. شاہد افریدی کو اس لیے تھوڑی لے کر آئے کہ اس کے بال اچھے ہیں. شاہد افریدی کو اشتہار میں اس لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں، آپ شاہد افریدی سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ یہ شیمپو خریدیں، ٹھیک ہے. یعنی کیا چیز استعمال کی جا رہی ہے؟ جو چیز وہ جس چیز کی ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کے فوائد نہیں بتائے جا رہے، ہمیں ہمارے جو جذبات ہیں ان سے کھیلا جا رہا ہے، اور ان جذبات کے اس پہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ کو کرکٹ سے محبت ہے لہٰذا آپ جو شاہد افریدی استعمال کر رہے ہیں آپ وہ استعمال کریں، ٹھیک ہے. آپ کو کرکٹ سے محبت ہے اس لیے آپ عمران خان کو حکومت دے دیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اضافی بات کر دی میں نے. اصل بات پچھلی ہے کہ جو ان لوگوں کو ایڈورٹائزنگ کس کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیں کہ ایڈورٹائزنگ کمپنی کی بھی ضرورت ہے، ایڈورٹائزنگ گاہک کی بھی ضرورت ہے، ایڈورٹائزنگ معاشرے کی بھی ضرورت ہے. کمپنی کی ضرورت کیوں ہے؟ کمپنی کی ضرورت ایڈورٹائزنگ اس لیے ہے کہ کمپنی جب کوئی چیز بناتی ہے، کوئی چیز بیچتے ہیں، کوئی خدمات آپ نے کوئی سکل سیکھی ہے، تو اب لوگوں تک پہنچانا کہ بھائی آپ کو یہ چیز آتی ہے، ٹھیک ہے. لوگوں تک یہ بات آپ پہنچائیں گے تو آپ کی بات وہ چیز بکے گی نا. جب لوگوں تک آپ پہنچائیں گے نہیں کہ آپ کو یہ چیز آتی ہے تو لوگ کیسے بکے گی؟ مثال کے طور پہ آپ کو اسکل آ گیا، اب اگر کسی کو پتہ ہی نہیں آپ کو یہ اسکل آتا ہے تو لوگ آپ سے کام تھوڑی کہیں گے. جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہاں بھائی آپ اشتہار بنانا آتا ہے، آپ کو فوٹو شاپ چلانا آتا ہے، آپ کو کورل ڈرا چلانا آتا ہے، پھر لوگ آپ سے رابطہ کریں گے. جب تک لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو کورل ڈرا چلانا آتا ہے تو آپ سے کوئی رابطہ ہی نہیں کرے گا. سمجھ آ گئی؟ تو پہلی چیز کیا کہ کمپنی کی ضرورت ہے کہ کمپنی جو نئی چیز لے کر آئی مارکیٹ کے اندر، جو خدمات دینا چاہتی ہے لوگوں کو بتائے تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں. دیکھیں لکھا ہوا کیا ہے، پروڈکٹ بنانے اور بیچنے والوں کے لیے ایڈورٹائزنگ بہت اہم ضروری ہے، کیونکہ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے کمپنیوں کو اپنے طویل المیعاد اور قلیل المیعاد مقاصد کی تکمیل میں مدد ملتی ہے.
یہ طویل المیعاد اور قلیل المیعاد مقاصد کیا ہوتے ہیں میں آگے بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. ریل میں چند مقاصد ذکر کیے جاتے ہیں. ایڈورٹائزنگ سے کیا ہوتا ہے, مارکیٹ میں آپ کے برانڈ جو ہے اس کی ویلیو میں اضافہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک برانڈ ہوتا ہے, ایڈورٹائزنگ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ایک برانڈ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں آج کی دنیا برانڈ کے پیچھے بھاگتی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ یہ ہائی کلاس طبقہ ہے, یہ فلاں برانڈ استعمال کرے گا, یہ اس سے کم طبقہ ہے, یہ فلاں برانڈ استعمال کرے گا, یہ اس سے کم طبقہ ہے, یہ فلاں برانڈ استعمال کرے گا, ٹھیک ہے. آپ ریل گاڑی میں سفر کریں, آپ جہاز کے اندر سفر کریں, آپ کو 3 الگ الگ نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. یہ وی آئی پی, یہ حتیٰ کہ عام یہ وی آئی پی عام جلسے سرکاری ہوتے ہیں نا, پروگرام ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی سیٹوں میں فرق ہوتا ہے کہ وی آئی پی آگے بیٹھیں گے اور دوسرے لوگ پیچھے بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, کمپنی اپنی ایک برانڈ بنا لے. یہ اسی طرح تو کرتے ہیں اپنے اشتہارات میں, جب یہ شاہد افریدی کو لے کر آتے ہیں, فلاں کو لے کے آتے ہیں, ایکٹر کو لے کے آتے ہیں, کس لیے کہ بھائی ہماری برانڈ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, لہٰذا آپ ان کی برانڈ میں شامل ہو. جیسے ایپل ہے, موبائل ہے ایپل, لوگ استعمال کرتے ہیں کس لیے کہ بھائی ہم ایپل چلانے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اس میں, یعنی کمپنی کی ضرورت کیا, کمپنی اپنے چیز کو برانڈ بناتی ہے, سمجھ آ گئی. دوسرا کیا ہے کہ برانڈ بنانے سے زیادہ مارکیٹ سے شیئر حاصل ہوتے ہیں, یعنی زیادہ سے زیادہ مارکیٹ سے میں کمائی کر سکتے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے. اچھا کوئی نئی چیز لے کر آئے ہیں, کوئی نیا انہوں نے پیکیج دیا ہے, نئی مصنوع کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی ہے, تو لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے معلومات, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ جو نئی چیز آیا ہے, جو نئی پیکیج آیا ہے, نئی چیز آئی ہے, اس کے اندر یہ خصوصیات ہے, اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا. سمجھ آ گئی آپ کو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ کمپنی کی ضرورت ہے کہ کمپنی کے فروخت جو چیز فروخت کرتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, اچھا یہ ساری وہی لکھی ہوئی ہے. ایڈورٹائزنگ کے ذریعے پروڈکٹ کی مارکیٹ ڈیمانڈ کا اندازہ لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آگے محدود مدت میں مخصوص سیل ٹارگٹ حاصل کیے جاتے ہیں, یعنی کہ خاص موقع آ رہا ہے 14 اگست کا, تو اتنے ہفتے کے اندر اندر ہم نے اتنا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے, اتنے لوگوں تک یہ چیز پہنچانی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کی چیزیں کی جاتی ہے. اسی طرح کمپنیوں کو اپنے مد مقابل کو جاننے کا موقع ملتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں مارکیٹ میں کون کون سے لوگ ہیں اور وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ ایڈورٹائزنگ کسٹمر کی ضرورت ہے. کسٹمر کی ضرورت کیا ہے کہ دیکھیں آپ کو کوئی چیز چاہیے, آپ کو ایک موبائل چاہیے. ایک طریقہ یہ ہے جو آپ اور میں اختیار کریں گے کہ یہاں سے موبائل والی دکان پہ جائیں گے اور دکان پہ جا کے ہم کہیں گے یار یہ موبائل دکھاؤ, یہ دکھاؤ. دکاندار سے پوچھیں گے یار آپ بتاؤ کون سا موبائل خریدنا ہے. دکاندار آپ کو وہ موبائل بتائے گا جو اس کا بک ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. جو اس نے مال منگوا لیا اور اب نہیں بک رہا, وہ آپ کو کہے گا جی یہ تو بڑا اچھا ہے اور اس پہ یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, وہ آپ کے حوالے کر دے گا, ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اشتہارات دیکھیں ان سب کے. ایک تو ہمارے ذہن میں ویسے اشتہارات گھومتے رہتے ہیں, ہم ٹی وی پہ ہوتے ہیں, ہم بازار میں گزر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں مسلسل, ٹھیک ہے. جو اشتہار آپ بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم دکان پہ جا کے اسی کا مطالبہ کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے. تو دوسرا یہ کہ ہم خود دیکھیں, ہم نے جو چیز مارکیٹ میں خریدنی ہے, ہم سب سے پہلے نیٹ پہ جا کے اس کو سرچ کریں کہ بھائی یہ چیز مجھے چاہیے, مجھے استری چاہیے, مجھے واشنگ مشین چاہیے, مجھے کمپیوٹر چاہیے. آپ سب سے پہلے نیٹ پہ سرچ کریں, ٹھیک ہے. آپ اخبارات میں دیکھیں کہ اس کے جو اشتہارات ہیں کون کون سی کمپنیوں کے, یعنی مثال کے طور پر اپنا موبائل ہی خرید رہے ہیں, آپ پہلے اخبارات میں انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ آپ کو موبائل چاہیے, تو نیٹ کے اوپر سرچ کریں کون کون سی کمپنیوں کے موبائل اچھے بک رہے ہیں, پھر ان کا ریٹ کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ نیٹ سے نکالیں, ٹھیک ہے. سب کچھ نیٹ پہ پڑا ہوتا ہے. ان کا کوئی پیکیج آیا ہوا ہے تو وہ پیکیج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں, اس کے بعد مارکیٹ میں جائیں اور جا کے خرید لیں. تو آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایڈورٹائزنگ کا فائدہ کسٹمر کو ہوگا کہ کسٹمر کو پتہ لگ جائے گا میری ضرورت کی چیز, میری قوت خرید کے اندر جو چیز ہے وہ مارکیٹ میں کہاں دستیاب ہے اور کتنے کی دستیاب ہے, تاکہ وہ جا کے مارکیٹ سے اسے خرید لے. سمجھ آ گئی آپ کو. تیسری چیز یہ کہ ایڈورٹائزنگ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کو اس سے معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے. حکومت کی طرف سے ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے, اشتہارات دیے جاتے ہیں, بھائی پولیو کے قطرے پلاؤ, بچوں کی حفاظت کے لیے کرو, اسپتالوں کی طرف سے اشتہارات لگتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سارے کس لیے ہوتے ہیں تاکہ معاشرے کو بتایا جائے کہ حکومت کی طرف سے ٹریفک کے قوانین کے اشتہارات لگائے جاتے ہیں. وہ سارے کیا ہے, معاشرے کی ضرورت ہے. سمجھ آ گئی بھائی.
یہاں تک سمجھ آ گئی کہ ایڈورٹائزنگ کی کس کی ضرورت ہے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ 2 طرح کی ہوتی ہے, تھیم اور نمبر 2 اسکیم. ٹھیک ہے, تھیم کی بھی ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے, اسکیم کی بھی ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے. تھیم کی ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے برانڈ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ اپنی شخصیت کو, اپنے نام کو, اپنے کاروبار کو, اپنے بزنس کو, آپ اپنی دکان کا ایک نام رکھیں, اس کو ایک برانڈ بنا دیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے, تھیم کی ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے. کیا مطلب, نت نئے آئیڈیاز کے ذریعے اشتہارات تیار کیے جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ نام مشہور ہو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جیسے میں نے ابھی ویب سائٹ بنائی minara.com, تو میں اشتہار ہو اور اس اشتہار کے اندر کیا ہو, منارا منارا منارا, یہ بس ہر جگہ وہی کرتا رہوں. کس لیے کہ میں اس نام کو مشہور کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ ایک آن لائن ویب سائٹ ہے اور ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے تھیم. دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے اسکیم. اسکیم میں کیا ہوتا ہے کہ وقتی فائدے کے لیے ہمیں کوئی اشتہار بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پہ رمضان المبارک آ رہا ہے, تو رمضان کے حوالے سے صرف 1 مہینے کے لیے ہم کوئی اسکیم لانچ کرتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے, لہٰذا اس کے اندر ہم یہ چیز فری کر رہے ہیں, یا یہ چیز آدھی قیمت پر ہے, یا ایک کے ساتھ ایک فری ہے. ٹھیک ہے, یا اس کے اندر سے کوپن نکلے گا, اس کے اندر سے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو گاڑی مل سکتی ہے, یہ مل سکتا ہے, وہ مل سکتا ہے. اس طرح یہ اسکیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایڈورٹائزنگ کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں کی جاتی ہیں. تھیم کی بھی ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے, اسکیم کی بھی ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا, اس کے بعد ایڈورٹائزنگ کے 2 مقاصد ہیں. کون کون سے؟ طویل المیعاد مقاصد اور قلیل المیعاد, یعنی لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم. یہ 2 مقاصد ہوتے ہیں. تو جو تھیم ہوتی ہے نا, تھیم کی ہم ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں طویل المیعاد مقاصد کے لیے, اپنی مارکیٹ, اپنے کام کو, اپنے بزنس کو برانڈ بنانے کے لیے. اور جبکہ قلیل المیعاد مقاصد کے لیے ہم اسکیم لانچ کرتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر ہم نے اتنی کمائی کرنی ہے. اس مقصد کے لیے کیا کرتے ہیں ہم, کبھی جو اسکیم ہوتی ہے لانچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا, اس کے بعد ایڈورٹائزنگ کے اندر دیکھیں, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ کا سارا انحصار برانڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نام کو, اپنی پہچان کو, اپنی کمپنی کو, اپنے کاروبار کو, اپنے کام کو ایک برانڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے, اس کی اتنی زیادہ تشہیر کرنی ہے, اتنا اچھے سے کام کرنا ہے کہ وہ ایک برانڈ بن جائے کہ جب لوگ اس سے متعلق کوئی کام کرنا چاہیں تو ان کے ذہن میں آپ کا نام آئے. ٹھیک ہے نا, یعنی مثال کے طور پہ آپ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں تو آپ اتنی تشہیر کر چکے ہیں کہ کسی آدمی کو اشتہار بنانا ہو تو اس کے ذہن میں آپ کا نام آ جائے. یہ ہوتی ہے برانڈ. ٹھیک ہے, اور جب آپ ایک برانڈ بن جاتے ہیں تو پھر آپ منہ مانگی قیمت لے سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا, جب تک آپ برانڈ نہیں بنیں گے آپ منہ مانگی قیمت نہیں لے سکتے. جب آپ برانڈ بن جائیں گے, اور جب وہ فلاں والے نے بھی, فلاں بندے نے بھی آپ سے کام کرایا, فلاں ویب سائٹ پہ آپ کا کام ہے, فلاں ملٹی نیشنل کمپنی نے آپ سے اشتہار بنوایا ہے, فلاں جگہ پہ لگا ہوا اشتہار آپ کا بنایا ہوا ہے, فلاں جگہ پہ لگا ہوا اشتہار آپ کا بنایا ہوا ہے, فلاں جلسے کا اشتہار آپ نے بنایا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ایک برانڈ بن جائیں گے اور پھر لوگ کہیں گے کہ ہاں بھائی ہم نے اسی سے کام کروانا ہے. پھر آپ اپنی مرضی کا ریٹ بھی لے سکتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو اس بات کی؟ اچھا, آگے دیکھیں, ایڈورٹائزنگ کے اندر ہم جو چیز بیچ رہے ہیں یا جو ہماری خدمات ہیں, یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اشیاء صرف اور ایک ہوتی ہے اشیاء پیداوار. ٹھیک ہے, اشیاء صرف کیا ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کے استعمال کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اشیاء پیداوار جنہیں ہم خام مال کہتے ہیں. خام مال کیا ہوتا ہے, خام مال کو تیار کیا جاتا ہے, تیار کرنے کے بعد وہ پھر بیچا جاتا ہے. سمجھ آ گئی نا, جیسے لکڑی ہے, لکڑی کیا ہے, خام مال ہے, لوگ لکڑیاں خرید کے تھوڑی لے کے جاتے ہیں گھروں میں. ہاں, لکڑی خریدے گا ایک آدمی جو جس کا کیا کہتے ہیں فرنیچر کا کاروبار ہے, وہ اس لکڑی سے کیا کرے گا, فرنیچر بنائے گا. فرنیچر عام بندہ خرید کے لے کے جائے گا. سمجھ آ گئی؟ تو اشیاء پیداوار, اس کو کیا کہتے ہیں انگلش کے اندر, کنزیومر, پتہ نہیں کیا اس طرح کچھ کہتے ہیں, ہمارے مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. لیکن اشیاء پیداوار کیا ہوتی ہیں, خام مال, یعنی جس کو آگے تیار کیا جانا ہے, ایسی چیز جس کو کمپنی میں لے جا کے, کسی کارخانے میں لے کے جا کے, جس پہ محنت ہونی ہے, اور پھر محنت ہونے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لے کے جانا ہے. اور اشیاء صرف وہ ہیں جس کو ہر عام بندے نے خریدنا ہے. تو جو اشیاء صرف ہے, ایڈورٹائزنگ ان کی جاتی ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اشیاء صرف کی ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے تاکہ عام لوگوں تک معلومات پہنچے اور عام لوگ اس سے خریدیں, فائدہ اٹھائیں. جبکہ اشیاء پیداوار کی
ایڈورٹائزنگ اتنی زیادہ نہیں کی جاتی، یعنی تشہیر نہیں کی جاتی، اس میں زیادہ تر تعلقات جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو فرداً رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ لکڑی کاٹتے ہیں، جنگل سے بیچتے ہیں، عام سی مثال دے رہا ہوں، تو آپ نے چونکہ وہ کارخانوں کو دینی ہے، لوگوں تو نہیں دینی نا، لکڑی آپ نے پہنچانی کارخانوں میں، فرنیچر بنانے والوں کے پاس، تو اس کے لیے آپ اخباروں میں اشتہار نہیں دیں گے، آپ سڑکوں کے کنارے پہ بورڈوں پہ اشتہار نہیں لگائیں گے، آپ ان کے لیے رابطہ کریں گے ان لوگوں سے کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کے اپنے بتائیں گے اور اس کے بعد وہ چیز بیچیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے سیکھی ہے گرافک ڈیزائننگ۔ تو گرافک ڈیزائننگ کا تعلق اشیاء صرف کے ساتھ بھی ہے، اشیاء پیداوار کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ آپ کو سافٹ ویئر بھی آتا ہے اور اس سے آپ ڈیزائن بھی تیار کرتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کے پاس دونوں ہیں، یعنی آپ نے اپنی ایڈورٹائزنگ بھی کرنی ہے، تشہیر کرنی ہے کہ بھائی دیکھیں میں نے فلاں جگہ جو اشتہار لگا ہے وہ میں نے لگایا ہے، فلاں جگہ یہ میرا بنا ہوا ہے، یہ تشہیر اشیاء صرف، یعنی عام لوگ بھی، کیونکہ عام لوگوں کو بھی اشتہار کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کاروبار جو کمپنی ہے، یعنی جو ویب سائٹ چلانے والے ہیں، جن کے پاس فیس بک کے پیجز ہیں، آپ نے ان لوگوں سے تعلقات بھی بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی ہے، وہ ویب ڈیزائنر ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ویب ڈیزائنر ہے، آپ کو پتا ہے کہ بھائی وہ ویب ڈیزائنر ہے، وہ ویب سائٹ بناتا ہے، آپ اس سے تعلقات بنائیں اور پھر اس سے کہیں گے بھائی آپ ویب سائٹ بناتے ہو تو آپ کی ویب سائٹ کے لیے جو گرافکس کا کام آتا ہے وہ میں کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ جس بندے نے ویب سائٹ بنانی ہے اس نے اس کا گرافکس کا کام بھی تو کروانا ہے نا۔ عموماً وہ کیا کرتا ہے، وہ ویب ڈیزائنر کو دیتا ہے کام کہ بھائی ویب ڈیزائنر آپ ہو، گرافکس کا کام بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے رابطہ کریں ویب ڈیزائنر سے کہ بھائی آپ کے لیے اشتہارات میں بناؤں گا تو وہ آپ کو کام دے گا، ٹھیک ہے؟ ایک شخص ویڈیو ایڈیٹر ہے، وہ ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو کے اندر بھی گرافکس کا کام ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم نے تو ویڈیو بنائی ہے باقاعدہ پاور پوائنٹ کے اوپر، ہے نا؟ تو یہ چیز ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ تو ویڈیو ایڈیٹر سے آپ سے کیا کہیں کہ بھائی تمہارے پاس جو کام آتا ہے وہ کام میں کروں گا، جو گرافکس کا کام ہوگا تو آپ مجھ سے کروائیں۔ تو اس طریقے سے یعنی آپ کو اپنے کاروبار کی تشہیر کے لیے دونوں طریقے اختیار کرنے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے عام اشتہارات بھی چلانے ہیں اور اس کے لیے آپ نے لوگوں سے رابطے بھی کرنے ہیں تاکہ آپ کو مستقل کام ملے۔ ویب ڈیزائنر وغیرہ اور ویب سائٹ چلانے والے، فیس بک پہ پیجز چلانے والے، یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے والے، ان سب سے آپ فرداً رابطہ کریں، تعلقات پیدا کریں اور پھر آپ ان سے کہیں گے تو وہ آپ کو کام دینا شروع کریں گے تو وہ آپ کام کریں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو اس بات کی؟ ہاں بھائی سب کو سمجھ آ گئی، ذرا جلدی سے بتائیں۔ ابھی میری ایک کلاس اور بھی ہے اور بول کے میرا پانی بھی لو۔ اچھا بھائی، اگلی بات یہ ہے ایڈورٹائزنگ کے لیے کون سا میڈیا استعمال ہوتا ہے؟ 3 میڈیا استعمال ہوتے ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا اور آؤٹ ڈور میڈیا۔ پرنٹ میڈیا اخبارات، رسائل، بچوں کی کتابیں، یہ وہ، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کے سارے پرنٹ میڈیا آتے ہیں۔ تو گرافک ڈیزائننگ جو آپ نے سیکھی ہے، پرنٹ میڈیا کا ٹوٹل کام گرافک ڈیزائننگ کا ہے، کیونکہ اخبارات کے اوپر ویڈیو نہیں چلتی، ٹھیک ہے نا؟ کتابوں پہ ویڈیو نہیں چلتی۔ اب کتابوں پہ جو آپ نے لگانا ہے، یہ سارے کے سارے گرافک ڈیزائننگ کے جو سافٹ ویئر میں آپ کو سکھا سکتا ہوں، سارا کام اسی کا ہے۔ اب آپ ذرا اپنے گھر سے نکلیں، اپنے شہر میں گھومیں، آپ مجھے بتائیں آپ کے پورے شہر کے اندر دیواروں پہ اوپر پوسٹر لگے ہوں گے، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوں گے، ان کے اوپر بڑے بڑے بینر لگے ہوں گے، وہ سارے کے سارے وہ بورڈ کبھی خالی نہیں رہتے، خالی ہوں گے چند دن کے لیے دوبارہ بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دن کا 800 روپیہ 1000 روپیہ ہوتا ہے ایک بورڈ کا، ایک دن کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ پیسے بھر رہے ہیں نا۔ بڑا کاروبار ہے آپ کا، اگر گھر کسی یعنی کہ روڈ کے اوپر ہے نا، مین روڈ کے اوپر آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر کے اوپر ایک بورڈ لگوائیں بڑا والا، کچھ آپ کو حکومت کو ٹیکس بھرنا ہوگا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا آپ اشتہار لگائے، بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے پیسے کمائیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ کام چلتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ساری کی ساری گرافک ڈیزائننگ کون سی استعمال ہوگی جو آپ سیکھ چکے؟ الیکٹرک میڈیا یعنی ٹی وی، ریڈیو، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اس کے اوپر جو اشتہار استعمال ہوتے ہیں، اس کے اندر دیکھیں ریڈیو کے اوپر صرف آڈیو آئے گی، وہ آپ نے نہیں سیکھی۔ ٹی وی کے اوپر ویڈیو آئے گی، وہ آپ نے نہیں سیکھی، لیکن ٹی وی کے اوپر اشتہار لکھا ہوا بھی آتا ہے، پٹی کبھی نیچے آ جاتی ہے کبھی اوپر آ جاتی ہے، اور ویڈیو کے اندر بھی اشتہار استعمال ہوتا ہے، یہ آپ سیکھ چکے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو رابطے کرنے پڑیں گے۔ تیسری چیز ہے انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو کی شکل میں بھی اشتہار آتے ہیں اور اس شکل میں بھی اشتہار آتے ہیں جو آپ سیکھ چکے ہیں۔ تیسری چیز ہے آؤٹ ڈور میڈیا، یعنی گھر سے باہر شاہراہوں پر، پبلک مقامات پر، چھوٹے بڑے سائن بورڈ، ٹھیک ہے، پینا فلیکس اور یہ ساری چیزیں
یہ بھی آپ کے لیے، یعنی اس 3 چیزوں میں سے ایڈورٹائزنگ کے لیے جو میڈیا استعمال ہوتا ہے، اس میں سے پرنٹ میڈیا ٹوٹل آپ کا ہے، آپ سیکھ چکے ہیں۔ آؤٹ ڈور میڈیا ٹوٹل آپ سیکھ چکے ہیں، یہ 2 چیزیں ٹوٹل آپ سیکھ چکے ہیں۔ الیکٹرک میڈیا کے اندر بھی آدھا کام آپ کا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی یہ جو آپ نے گرافکس سیکھی ہے اس میں سمجھ لیں آپ 3/3 آپ کا ہے اور ایک تھوڑا سا جو ہے 3% آپ کا، ایک حصہ رہنے دیں تو اتنا کام آپ کے شعبے سے منسلک ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ محنت کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ یہ کام کر سکیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ سب کو یہ بات؟ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو رابطے بنانے ہوں گے، آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور یاد رکھیں کہ کام بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں تو آپ کو کام نہیں ملے گا، محنت کریں گے کام ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا یہ پڑھیں سارے ذرا۔ آتا ہوں۔ اشتہار بنایا جاتا ہے، ٹی وی پہ چلایا جاتا ہے، فلموں میں چلایا جاتا ہے، اخبارات میں دیا جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ دیا جاتا ہے، ویب سائٹ بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بورڈ بک کرائے جاتے ہیں، ان کے اوپر اشتہارات لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کام ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ کے اندر۔ اچھا یہاں دیکھیں، یہ پڑھ لیں اسے۔ ایسے اوقات جن میں ٹی وی زیادہ دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسی تاریخیں جن میں اخبارات زیادہ تعداد میں شائع ہوتے ہیں، ایسی ویب سائٹ جن پر لوگ زیادہ تعداد میں وزٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی آؤٹ ڈور سائٹ، پارک وغیرہ، ایسی جگہ جہاں لوگ زیادہ آتے ہیں، وہ ان پہ اشتہار دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر بھائی فلاں آپس میں لڑ پڑے، ٹھیک ہے، حامد میر کا پروگرام ہے تو فلاں اور فلاں لڑ پڑے، تو ہم جا کے دیکھتے ہیں یار یہ لڑائی کیوں ہوگی، ٹھیک ہے، تو ذرا دیکھیں کیا ہوا، ایک دوسرے کو گالیاں دی، ہم اس لیے جاتے ہیں۔ اور جو اینکر بیٹھا ہوتا ہے نا وہاں پہ، اس اینکر کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان دونوں کو لڑا دوں تاکہ میرے پروگرام کی ریٹنگ بڑھے، میرے اشتہارات کی مجھے پیسے زیادہ ملے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ اشتہار دیکھتے ہو کہ پروگرام میں تو دیکھتا نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، ٹی وی کے اوپر اگر آپ سیاسی مباحث وغیرہ ہوتی ہے نا، ادھر پی ٹی آئی کا بٹھا لیا، ادھر نون لیگ کا بٹھا لیا، ادھر پیپلز پارٹی کا بٹھا لیا، آپ غور کیجئے گا جو اینکر بیٹھا ہوتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی طرح یہ لڑ پڑے، اور جیسے ہی لڑیں گے فوراً وہ کہتے ہیں لو جی ہماری چاندنی ہوگی، ہمیں اب پیسہ ملے گا، ٹھیک ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ ٹریفک چاہیے ان کو۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ ایڈورٹائزنگ تھی۔ دیکھیں یہ ایڈورٹائزنگ کے اندر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اسکیم آئیڈیاز، کنٹینٹ رائٹنگ یعنی لکھائی جاتی ہے، ایس ایم ایس سروس، پمفلٹ، پینافلیکس، بروشر، ٹھیک ہے، آڈیو اشتہارات، ویڈیو اشتہارات، فیس بک پیج، سوشل میڈیا لنکس، ویب سائٹ کی تشہیر، فلم، کارٹون، ٹی وی پروگرام، سیمینارز اور ورکرز یعنی شخصی ملاقاتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں ایڈورٹائزنگ کے اندر اور ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں اور ان کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے اور محنت کر کے شرعی حلال طریقے کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری کلاس آج اتنی ہی تھی، تو چھٹی کریں تمام لوگ، اللہ حافظ۔ میری اگلی کلاس 10 بجے ہے، آپ سارے حضرات اس میں آ سکتے ہیں، ورڈ پریس ہم سیکھیں گے، صرف 10 دن کی کلاس ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وکس ویب میں نے آپ لوگوں کو سکھائی تھی، تو وکس ویب کو آپ بند کر دیں کیونکہ وہ اسرائیل کی ہے اور بنائی کام ہو رہا ہے اس پہ، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ورڈ پریس سیکھ لیں۔